ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں سائن کروں گا، لیکن میں اکیلے نہیں کروں گا، میں سب سے پہلے سائن نہیں کروں گا۔ جاؤ پہلے اس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میرے باپ سے سائن لیا تھا۔ پہلے اس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میری ماں کو گالی دے کے نوکری سے نکال دیا تھا۔ جاؤ پہلے اس آدمی کا سائن لے کر آؤ جس نے میرے ہاتھ پہ یہ لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی تم جس کاغذ پہ کہو کہ میں اس پہ سائن کر دوں گا۔ وہ آدمی جس نے تیرے ہاتھ پر لکھ دیا کہ تیرا باپ چور ہے، وہ تیرا کون تھا؟ کوئی نہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے اور ہمارے اس پروگرام کی طرف سے سلام۔ ہندوستان کی تاریخ بہت عجیب تاریخ ہے۔ اس دھرتی پر آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جو شاید یا اکثریت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو یہاں کے نیٹیوز نہیں ہیں۔ نیٹیو سے مراد یہ ہے کہ جو یہاں کے اصل رہائشی نہیں ہیں۔ ہندوستان یا برِ صغیر پاک و ہند ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں آج کا افغانستان، آپ ایون کہ کئی رشیا کی ریاستیں، چین کی کچھ علاقے، بنگال اور یہ آپ کی نیپال، بھوٹان، یہ تمام جتنا بھی سارک ممالک ہیں، اسپیسیفکلی سارک ممالک خاص طور سے، یہ سارے برِ صغیر پاک و ہند تھے۔ یعنی برِ صغیر یعنی کہ ایک چھوٹا بر اعظم آپ یوں کہہ لیں۔ تو اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، کئی ہزار سال پرانی تاریخ، ایک تہذیب ہے۔ اور مزے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کچھ میل کے بعد ایک نئی تہذیب جو ہے وہ جنم لیتی ہے، جو کہ بہت دنیا کے کم علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نئی زبان، نئی تہذیب، بالکل انٹائرلی، اور ہر تہذیب اپنے اندر ایک بڑا خزانہ لیے ہوئے موجود ہے۔ اور یہاں پہ مزے کی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی شخص دنیا میں کہیں سے بھی آیا، اس نے آ کر اس دھرتی کو اس طرح سے اپنایا کہ اس نے اس دھرتی کو اپنا لیا، یعنی اس دھرتی کا ہی ہو کر رہ گیا۔ یہاں پر عرب سے لوگ آئے، یہاں پر ایران سے آئے، یورپ سے آئے، رشیا سے آئے، افغانستان سے آئے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے دنیا کے لوگ یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر بس گئے، اور آج وہ یہاں کے نیٹیوز ہیں۔ یعنی وہ ایک نئی تہذیب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے جنم لے لیا۔ اچھا، آغاز میں نے آپ کو ایک کلپ دکھایا، وہ تھا امیتابھ بچن کی ایک مشہور فلم دیوار کا کلپ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیوں دکھایا، میں ہندوستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں بعد میں، اور کلپ میں نے آپ کو دکھایا امیتابھ بچن کی۔ تو اپنے اطراف میں تھوڑا سا دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس کلپ سے کتنی مماثلت رکھتے ہیں، یا اس کریکٹر سے۔ اگر جن لوگوں نے فلم دیکھی ہوئی ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ امیتابھ کا باپ ایک مزدور یونین کا لیڈر تھا، اور اس کے اوپر دباؤ ڈال کے، اس کی فیملی کو تھریٹ کر کے، اس کے بچوں کی جان کا خطرہ بتا کے اس سے مزدوروں کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کروایا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مزدور ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں اور اپنے لیڈر جو ہے اس کو مارتے دھاڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، اور وہ بھاگ جاتا ہے، اور وہ امیتابھ جو بچہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ اس کے ہاتھ پہ لکھ دیتے ہیں میرا باپ چور ہے۔ اب یہ کلپ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی عکاسی جو ہے وہ کیسے کرتا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، میں کچھ پوائنٹس یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم ذمہ داری نہیں لینا چاہتے۔ ہمیں ایک مسیحا چاہیے جو کوئی جادو کی چھڑی جو ہے اس کو چلائے، اور ہم چاہتے ہیں تمام مسائل کے جتنے سانپ اور چھوٹے چھوٹے سپولیے ہیں ان کو وہ اژدہائے موسیٰ کی طرح ہڑپ کے کھا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر عصائے موسیٰ کی طرح مسائل کے سمندر میں ایک چھڑی مارے اور وہ راستہ بنائے، اور ہم مسائل سے نکل کر کسی فلاح کی راستے کے اوپر چل پڑیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ کہیں کھل جا سم اور ہمارے پاس دنیا ساری کے خزانے جو ہیں وہ ہمارے قدموں میں آ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم صبح اٹھیں اور اٹھتے ہی ہمیں
جو ہے وہ یوں کہہ لیں دنیا کے سارے خزانے جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہم خوشحالی کی زندگی گزارنے لگیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ اس بارے میں ہم نہیں بات کرتے, اس بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. ہمیں فرینچ ریولوشن چاہیے, ہمیں انقلاب ایران چاہیے, لیکن ہم قربانی نہیں دینا چاہتے. ہمیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو انقلابی ہے, کوئی بھی, میں کسی کے اوپر ٹونٹ نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی انقلابی ہے وہ آپ دیکھیں وہ آرام پسند ہے, وہ دھوپ میں خراب ہو جاتا ہے. ہم ماضی میں دیکھتے رہے اس طرح کی باتیں. ہم بریانی کی پلیٹ, کیک کے پیس, بوتل کے ایک گھونٹ یا پھر ناچ اور گانوں کی ہمیں ضرورت ہے. جب ایسی چیزیں ہوں گی تو ہمارا جو لیڈر ہوگا, آپ مجھے بتائیے, یا تو وہ نہاری کھانے والا ہوگا, یا پھر وہ یوں کہہ لیں بلا وجہ کے نعرے لگوائے گا, پھیکے نعرے, یا پھر وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے میوزک پہ تھرکتا جو ہے وہ چھوڑ کر آپ کو سنہرے اور سبز باغ دکھائے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہم اگر دیکھیں تو ہمارے اطراف میں اس طرح کے لیڈرز موجود ہیں, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ انقلاب ایران اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے علی شریعتی کی وہ سوکھی اور سیریس یا آپ کہہ لیں سنجیدہ تقریریں جو ہیں وہ کام تھیں. فرینچ ریولوشن کے لیے آپ کو خون دینا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ لیڈر جو ہے نا وہ قوم پیدا کرتی ہے, اور لیڈر جو ہیں وہ قوم کو بناتے ہیں. یہ وائس ورسا ہوتا ہے, یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اگر ہم نہ ہمارے پاس قوم ہے انفارچونیٹلی, نہ ہمارے پاس لیڈر ہیں. اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دوست ہیں, دوست تو نہیں کہہ سکتے, خیر وہ بڑے آدمی ہیں, ہم چھوٹے سے لوگ ہیں. یعنی ہمارے ایک بہت مشہور صحافی ہیں ارشاد بھٹی, وہ عجیب نظمیں جو ہے وہ تک بازی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو سناتے ہیں, آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. اب وہ چیزیں موجود ہیں, وہ آپ کو مسائل بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلانے پہ نوٹس, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ بڑی مزیدار قسم کی تقریریں سناتے ہیں. تو وہ آپ کو وہ مسائل تو بتاتے ہیں, لیکن ہم ان کا حل کیسے دیکھیں گے, یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کا حل کیسے نکالیں گے. تو اپنے اطراف میں دیکھیں کہ جب ہم کسی پہ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ مظلوم کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے, کیونکہ ظالم طاقتور ہوتا ہے. اگر ہم یہ کرنا چھوڑ دیں اور ہم وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ آج کے بعد ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کریں گے, ہم ارادہ کریں کہ ہم سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو غدار نہیں کہیں گے, ہم سوال کرنے والے کو کافر نہیں کہیں گے, ہم اس کو غدار نہیں کہیں گے, ہم اس کی بات کو سنیں گے اور مل کر سوال کا جواب تلاش کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حکومت پر اپنا انحصار جو ہے وہ ہم کم سے کم کریں, ہم منیمم کریں اپنے انحصار کو حکومت کے اوپر, اور ہم خود سے مل کر اپنی گلی, اس کے بعد محلہ, پھر شہر, پھر صوبہ اور پھر ملک کی بہتری کی بات کریں. جب ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے, کیونکہ حکومت بھی ہم سے پیسہ لے کر یہ کرتی ہے اور ہم حکومت کی مدد کر رہے ہیں اس طرح سے, اور جب ہم یہ سب کریں گے کہ ہم سارا بوجھ حکمران پر نہیں ڈالیں گے تو ہمیں اقتدار میں حصہ ملے گا, جو کہ عوام کا حق ہے, جو کہ جمہوریت کی بنیاد ہے, جمہوریت کی اساس ہے. ہم دوسروں کو چور ڈاکو کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہم اس کو چوری کرنے کیوں دے رہے ہیں. اگر ہم اس میں حصے دار بنیں گے تو جناب وہ چوری نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں, آپ ایک بزنس اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ اس بزنس میں شراکت دار ہیں تو آپ کیا کریں گے, آپ اس بزنس کی ہر ٹرانزیکشن, ہر آپریشن, ہر چیز کے اندر اپنی جو ہے اپنا حصہ ڈالیں گے, آپ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. جب یہ چھوٹے چھوٹے جو گلی محلے کے کام ہیں انہی میں پیسہ جاتا ہے سارا. اگر آپ یہ خود کروا رہے ہوں گے نا, آپ خود مل کر کروا رہے ہوں گے حکومت کے ساتھ, یا آپ خود اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گلی کا کوڑا اٹھوا رہے ہوں گے, یہ سارا تو حکومت کے پاس یا جو حکمران آپ کا ہے اس کے پاس یہ ان چیزوں میں پیسے کھانے جو ہے نا ان کا موقع اس کے پاس کم ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہم بجائے اس کے کہ بعد میں اس کے بازو پہ لکھیں میرا باپ چور ہے, جس کو ہم نے لیڈر بنا دیا ہے اور وہ کمپرومائز کر گیا اپنی کسی بھی وجہ سے, وہ ہماری بات پہ, ہمارے جو یوں کہہ لیں مفادات ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کر گیا ہے, تو ایسی صورتحال میں ہم بجائے اس کے کہ بعد میں اس کے بچے کو یا اس کو چور کہیں, ہم اس کو چوری کرنے ہی نہ دیں. ہم اپنے بزنس میں یعنی کہ اپنے ملک میں
شریک ہوں, ہم اس کی ہر جو کہہ لیں کہ جگہ پر جس مرضی پارٹی سے آپ ہوں, اٹ ڈزنٹ میٹر. اور جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم اقتدار میں جناب حصے دار بن جائیں گے. اور جب ہم اقتدار میں حصے دار بن جائیں گے تو پھر ہمارا حکمران ہمیں رعایا نہیں سمجھے گا, ہم اس کی رعایا ہوں گے ہی نہیں, ہم اس کے حصے دار ہوں گے, ہم شریک ہوں گے. اور طاقت کا سرچشمہ صحیح معنوں میں عوام ہوگی. پھر نہ مارشل لا لگیں گے, نہ یہ حکمران ہمیں جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. پھر آپ کا بچہ وزیر اعظم بن سکے گا, ایک عام شخص جو ہے وہ ایک پاورفل صدر بن سکے گا, کیونکہ ہم سب شریک ہوں گے. اور یہ کسی اکیلے کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے. تو آئیے اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے گھر سے, اپنی گلی سے, یہاں سے شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک چلتے ہیں. ہم اپنی اس روایت کو کہ جو آتا ہے ہم پہ صرف حکمرانی کرتا ہے اور ہم صرف اس کو گالیاں دیتے ہیں, کرتے کچھ نہیں, اس روایت کو چھوڑتے ہیں. اور آئیے کچھ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوشش ہی ہمیں فلاح کے راستے پر انشاءاللہ تعالیٰ لے کر جا سکتی ہے. آئیے ایک نیا آغاز کریں, اور اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے. خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.